اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ تربیت اولاد میں اللہ کی پسندیدہ اور محبت رسول اور آل رسول میں ڈوبی ہوئی اولاد کی تربیت عبادت کی طرح کرنی ہوگی۔ اب باپ کی چشم نمائی اور ماں کی ادب آموزی ننھی سی جان میں پاک روح بیدار کر دے گی۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے گھرانوں میں ہماری والدہ کس طرح سے، آپ اپنے آپ کو سوچیں کس طرح ہماری ماؤں نے ہماری تربیت کی کہ جب ہم بولے تو ہم نے اللہ اللہ کرنا سیکھا، اللہ ایک ہے، اور پھر زبان چلنے لگی تو اس کے بعد پنجتن پاک، اللہ ایک پنجتن پاک، اور بڑے ہوئے تو پھر کلمہ، اصول دین، فروع دین، مجلس ہوئی تو ہمیں چھوٹی چھوٹی رباعیاں یاد کراتے تھے، انیس اور دبیر کی باتیں ہوتی تھیں، ان کی رباعیاں، روانی آئی تو پھر اساتذہ، بڑے بڑے اساتذہ کے سلام اور مرثیے، اور پھر قوت گویائی بڑھی تو سیرت پاک پر تقریریں، فضائل علی پر بیان اور کربلا پر اظہار خیال کی راہیں دکھائیں جانے لگیں۔ یہ سب بنیادی طور پر ماں اور پھر باپ اور بڑے بہن بھائی کے کام ہیں۔ بچے اور بچیوں کی صلاح و فلاح، ان کی اخلاقی اور فکری تربیت ماں کی آغوش میں ہی ہو سکتی ہے، باپ کی زیر سایہ ہی ہو سکتی ہے۔ آپ ان کو شروع ہی سے اگر بھیج دیں گے اسکولوں میں، اور پھر طرح طرح کے اسکولوں میں آپ بھیجیں گے ان کو، تو پھر وہ ان کا جو ہے اسلام سے وہ لگاؤ نہیں ہوگا۔ جو تربیت کے دن ہوتے ہیں، ابتدائی جو دن ہوتے ہیں، اس میں ماں باپ کو اپنے زیر سایہ بچوں کو رکھنا چاہیے اور ان کو اسی طرح کی تربیت دینی چاہیے جیسا کہ اسلام ان سے تقاضا کرتا ہے۔ لڑکیوں کی تربیت زیادہ توجہ طلب ہوتی ہے۔ آپ کو شاید یہ اچھا نہ لگے، مگر رہنمائے بشریت امام جعفر الصادق جیسے علم پرور امام نے فرمایا ہے، ان بچیوں کو حب امیر المومنین میں پختہ کرو، کیونکہ آپ کے ذہن میں ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ آج میں ماں بنی ہوں، میں اپنی بچیوں کی تربیت بہترین انداز میں کروں تاکہ یہ آگے جا کے جو ہے نا ان کی نسل اسی طرح سے بہترین پرورش پائے جیسے مجھے میری ماں نے تربیت اور پرورش دی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان لڑکیوں کو حب امیر المومنین میں پختہ کرو اور اپنی مفروضہ نادانی پر رہنے دو۔ علی کی محبت کے معنی کیا ہیں؟ صرف نعرے لگانا نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک جوش ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، انسان نعرہ لگاتا ہے، وہ بھی بہت بہترین بات ہے کہ اس لیے سوئے ہوئے لوگ جاگ جاتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ امام کی محبت جو ہے نا دلوں میں امٹ کر آتی ہے۔ لیکن اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ علی کی محبت کے معنی ہیں حضرت امیر المومنین کی ذات اور تعلیمات سے آشنا کرو۔ دیکھیے ان کے جو امر ہیں، ان کا جو کلام ہے، ان کی جو باتیں ہیں جو ہمیں ہدایت کے سیدھے اور سچے راستے کے اوپر لے کے چلتی ہیں، ان سے ان کو آشنا کرو، اپنے بچوں کو۔ پھر سیدہ کونین کا بچپنا فراموش نہ کرو، کیسے ان کی تربیت کی جناب رسول خدا نے، جناب خدیجہ الکبریٰ نے، اور اس کمسن بیوی نے اپنی دولت مند ماں کی گود میں پلنے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد جیسے عظیم باپ کی محبت میں بڑھنے کے باوجود دین کی راہ میں کس قدر استقلال، ہمت اور مجاہدات سے کام لیا۔ دین اور مقصد دین پر بچوں کو پالو، اور حضرت زینب کی طرح راہ خدا میں جہاد کی تربیت دو۔ بچی کو اپنے حجاب میں پالو، بچے کو کبھی کسی کی غیر کی آغوش میں نہ دو، اس کے گود میں نہ بیٹھنے دو، اور اس کے لیے تو بہت زیادہ اسلام میں کہا گیا ہے کہ بچیوں کو بہت ہی محتاط انداز میں پالو۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات کس قدر بدتر ہو چکے ہیں بچیوں کے لیے بھی، چھوٹے بچوں کے لیے۔ تو جتنا آپ
محفوظ طریقے سے بچوں کو پالیں گے، بچوں میں یہ احساس ہوگا کہ یہ شخص ہمارا غیر ہے. اور غیروں میں بھی آج کل تو بہت ہی، جیسے کہ لوگوں کے گھروں میں بہت زیادہ آنا جانا ہوتا ہے، تو اپنے کزنز ہوں یا اپنے قریبی رشتہ دار بھی ہوں، وہ بھی جو ہے اس قدر یا محلے دار ہوں، ہر شخص جو ہے نا بچوں پہ نظر رکھتا ہے. تو آپ کو اپنے بچوں پہ کڑی نظر رکھنی چاہیے اور بچوں کو بہت بہت یہ سمجھانا چاہیے کہ بہت ہی محتاط رہیں ہر ایک سے. پھر اگر عورت مرد کے برابر ہے تو اس بچی کو ایسا دین اور اخلاق، سوجھ بوجھ، علم و ہنر سکھاؤ کہ واقعتاً وہ مردوں کے لیے باعث رشک بنے. آزادی سے چھوڑ دینا اور ان کو جیسا چاہیں لباس پہنیں، جس طرح سے چاہیں رہیں، جہاں پہ جائیں، راتیں بسر کریں اپنے دوستوں کے ہاں، ماحول کیسا ہو، باتیں کیسی ہوں، اس میں اپنی بچیوں کو بالکل انوالو نہ کریں. اس وجہ سے کہ ہمیں ان ہستیوں کی پیروی کرنی ہے کہ جنہوں نے ہمیں صحیح دین کا راستہ بتایا ہے، اور ہمیں جو ہے اپنے بچوں کی ویسی ہی تربیت کرنی چاہیے جیسے جناب ختیجۃ الکبریٰ نے کی، جیسے جناب فاطمۃ الزہرا نے کی. جناب فاطمۃ الزہرا کے بعد جناب زینب کبریٰ نے جس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کی، ہمیں اسی نہج پہ چلنا چاہیے اور اسی طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے. یہ بچی کل ویسی ماں کیسے بنے گی جس کے احترام کا حکم رسول خدا نے دیا ہے؟ اگر آپ اس کو تربیت نہیں دیں گی اور گھر میں دیکھ بھال نہیں کریں گے اس کی، اور اپنی بچی کو اپنے ساتھ اپنے بچوں کو نہیں رکھیں گے، بلکہ تنہائی چاہیں گے اور اپنے مزے سے اپنا آئی پیڈ دیکھتے رہیں گے یا اپنا سیل فون پہ دوسروں سے گفتگو کریں گے اور اپنے گھر کی اور اپنے بچوں کی فکر نہیں کریں گے، تو پھر کیسے صحیح تربیت ہو سکتی ہے؟ اب اخلاق کے ڈاکو تو ہر جگہ موجود ہیں. ان کی آوازیں، ان کے جو ہے طریقہ کار بچوں کو تو اٹریکٹ کرتے ہیں، اور سب سے بری چیز جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں آئی فون کا دے دینا. اور اس کے لیے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک ماں باپ تھے، وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے، ان کی 7 سال کی بچی تھی. وہ بچی آئی اور اس نے اپنا سیل فون پھینک دیا ماں کے سامنے اور کہا کہ کیسے وہ ایڈ آتے ہیں اس کے اندر. تو ماں حیران ہو گئی، اس نے اس سیل فون کو اٹھایا، اس نے کہا کیا ایڈ آ رہے ہیں؟ اس نے وہی والا پروگرام نکالا، اس میں کوئی ایڈ نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا اس کے اندر. تو وہ حیران ہو گئی، اس نے کہا اس میں تو کچھ نہیں ہے، لیکن بچی چلی گئی غصہ کر کے. اب پھر بھی ماں نے اچھی ایسی تربیت دی ہوئی تھی کہ بچی کو یہ شعور تھا کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، یہ مجھے نہیں دیکھنی ہے. رات کو جب فادر آئے ان کے، تو ماں نے تذکرہ کیا کہ وہ تو بڑی اپسیٹ ہے، اور وہ کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں اس میں کیسے ایڈ آتے ہیں. تو انہوں نے کہا لاؤ مجھے دکھاؤ. تو وہ انہوں نے دیکھی. جب وہ دیکھا تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں آیا، کوئی پروگرام میں ایسی چیز کوئی بھی نہیں تھی. تو انہوں نے کہا بچی کو بلاؤ. وہ ذرا ہوشیار تھے کمپیوٹر میں، تو انہوں نے کہا بچی کو بلاؤ. بچی کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا یہ پروگرام دوبارہ سے لگاؤ. جب بچی نے وہ پروگرام لگایا تو وہی ایڈ آنے لگے اس کے اندر، جو ماں باپ دونوں نے دیکھے تھے نہیں آئے. تو اب کتنا زیادہ یہ وہ ہو گیا کہ آئی کیچ کر لیتے ہیں کہ یہ بچے کی آنکھ ہے اور اس میں ہم یہ ڈال سکتے ہیں اور یہ دکھا سکتے ہیں، اور یہ بڑا انسان دیکھ رہے تو ہم اس کے اندر نہ ڈالیں اس ایڈ کو. تو آپ دیکھیے، آپ کو بچوں کو اگر آپ آئی پیڈ دکھا بھی رہے ہیں، اگر آپ سیل فون تھوڑی دیر ساتھ بیٹھ جائیں، ان کے ٹائم ان کا باندھ لیں کہ بھئی اس وقت سے اس وقت تک آپ کو دیکھنا ہے، ان کے ٹائم باندھ لیں اور ان کو اپنے ساتھ دکھا لیں. کیونکہ ظاہر ہے بچوں کو اتنا عادی بنا دیا کہ اب جن کے چھوٹے بچے ہوں وہ تو ابھی کر سکتے ہیں کنٹرول، لیکن جو بڑے ہو چکے ہیں اور اسی آئی پیڈ اور سیل فون کے ساتھ ہی بڑے ہوئے ہیں، ان کی زندگی سارا دن یہ دیکھتے گزری، وہ تو بہت مشکل ہوگا ان کے لیے. لیکن ان کے لیے محنت کرنی پڑے گی آپ کو. اگر آپ کو اپنے بچوں کو ڈاکوؤں سے اور برے لوگوں سے بچانا ہے، بری تصویروں سے بچانا ہے، تو
تو آپ کو محنت کرنی ہی پڑے گی اپنے نسلوں کے لیے، اور یہی ہمارے ائمہ ہم سے چاہتے ہیں۔ اور لوگوں کے لیے تو کیا کہیں، اپنے ہی لوگوں کو صحیح کر لیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ ہی محنت کریں گے نا تو آپ کی بھی نسلیں ایسی نکلیں گی کہ جو کسی سے کم نہیں ہوں گی، جو انہی نقش قدم پہ چلیں گی۔ اور دیکھیے وہ امام وقت اس وقت تھے امام حسین علیہ السلام، لیکن ہمارے پاس بھی ایک امام ہیں، ہمارے زمانے کے امام بھی ہیں، اور وہ آئیں گے، اور جس وقت وہ ہمیں پکاریں گے تو ہم میں سے کتنے لوگ نکلیں گے۔ تو ہمیں اپنے زمانے کے امام کی آواز پہ لبیک کہنا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو تیار کرنا ہوگا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی۔ تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی بہت کچھ بتانا چاہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔